میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہمارے پاس قرآن کریم کی شکل میں اللہ کی بہت بڑی نعمت موجود ہے، جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمارے گھروں میں ہے، ہمارے کمروں میں ہے، ہماری الماریوں میں ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم خدا کی اس عظیم کتاب سے فائدہ اٹھانے کا کام نہیں کر رہے، بلکہ ہم نے اس کو سجا کر کے طاق میں رکھ دیا ہے۔ جب تک امت قرآن سے نہیں جڑے گی، اس وقت تک ہماری اور آپ کی پریشانیاں دور نہیں ہوں گی۔ قرآن صرف الفاظ کا نام نہیں ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ قرآن الفاظ اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اگر ایک شخص الفاظ پڑھتا ہے اور معنی نہیں سمجھتا، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، اس پر عمل نہیں کرتا، تو وہ قرآن کا حق ادا کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ قرآن کے لیے الفاظ بھی ضروری ہیں، اور قرآن کے لیے معنی کا سیکھنا اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ لیکن ہم نہ تو قرآن کے الفاظ کو زبان سے ادا کرتے ہیں اور نہ اس کو سمجھ کر کے اس پر عمل کی کوشش کرتے ہیں۔ آؤ، اللہ نے ہمیں اس محفل میں شریک ہونے کا موقع دیا ہے۔ میں قرآن کریم کی کچھ تعلیمات آپ کے سامنے رکھوں گا، مگر میری ایک شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ یہ وعدہ کرو خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہ ہم جو کچھ سنیں گے اس پر عمل کریں گے۔ تو بھائی عمل کرو گے؟ آپ مدنی خاندان سے محبت کرتے ہو؟ کیوں بھائی کرتے ہو نہیں کرتے؟ دیکھو، سب سے زیادہ محبت کے قابل تو اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کے بعد نبی کی ذات ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس کے دل میں قرآن کی محبت بھی ہونی چاہیے۔ جس کا دل قرآن کی محبت سے خالی ہوگا، اس کے دل میں نہ اللہ کی محبت ہے نہ رسول کی محبت ہے۔ آؤ قرآن کی کچھ باتیں سیکھنے اور سننے کی کوشش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ہماری زندگیاں سدھر جائیں۔ دوستو، ایک صاحب گزرے ہیں، آپ نے بھی نام سنا ہوگا، حکیم لقمان۔ کیوں بھائی حکیم لقمان کا نام سنا ہے؟ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے کے نبی تھے، لیکن اکثر یہ کہتے ہیں کہ اپنے زمانے کے نبی نہیں بلکہ اپنے زمانے کے ولی تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کو ایک خاص صفت عطا فرمائی تھی۔ وہ اپنی محفل میں اپنی زبان سے نصیحت کی باتیں بیان کرتے تھے، لوگ ان کی نصیحتوں کو سننے کے لیے دور دور سے آتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نصیحتیں اتنی کام کی ہوتی تھیں کہ جو سن لیتا تھا اس کی زندگی بدل جاتی تھی، اس لیے لوگ دور دور سے ان کی نصیحتیں سننے آتے تھے۔ حضرت لقمان نے اپنے گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کر اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں کی ہیں، جس کو نہ تم جانتے تھے نہ میں جانتا تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ لقمان نے گھر کے کسی کمرے میں بیٹھ کر اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھی، اللہ رب العزت نے ان نصیحتوں کو پورا کا پورا قرآن کریم میں ذکر فرما دیا۔ گویا اللہ رب العزت یہ کہنا چاہتا ہے کہ لقمان نے جو نصیحت اپنے بیٹے کو کی ہے، وہ صرف لقمان کے بیٹے کے لیے ہی مفید نہیں ہے، بلکہ رہتی دنیا تک آنے والے ہر انسان کے لیے مفید ہے۔ اس لیے خدا نے قرآن میں ذکر کر کے ان نصیحتوں کو زندہ جاوید کر دیا۔ جب تک یہ دھرتی رہے گی، زمین و آسمان رہے گا، اس وقت تک قرآن رہے گا، اور جب تک قرآن رہے گا لقمان کی یہ نصیحتیں بھی موجود رہیں گی۔ حضرت لقمان کیا کہتے ہیں؟ میں نے 2 آیتیں پڑھی، ان 2 آیتوں میں 4 نصیحتیں۔
اور بڑی عجیب و غریب نصیحتیں. دوستو ان نصیحتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہاں جو علماء بیٹھے ہیں میں ان سے کہوں گا اپنے ذہنوں میں بٹھاؤ، اگر ترجمے کی ضرورت ہو تو بعد میں اس کا ترجمہ کرنا میرے جانے کے بعد، تاکہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ نہ سمجھ سکے، ان کے ذہن و دماغ تک بھی بات پہنچ جائے. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو 4 نصیحتیں کرتے ہیں. اس میں سے پہلی نصیحت دیکھو کیا کہتے ہیں. فرماتے ہیں یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بہا اللہ. فرماتے ہیں اے میرے بیٹے میری ایک نصیحت کو سن لے، اور وہ نصیحت یہ ہے کہ تو دنیا میں رہتے ہوئے اگر تو نے چھوٹا سا چھوٹا کوئی کام کیا، چھوٹے سے چھوٹا کوئی گناہ کیا، اور وہ اتنا چھوٹا تھا کہ رائی کے دانے کے برابر تھا، اور وہ رائی کا دانہ بھی سامنے نہیں تھا، وہ زمین کے کسی گوشے میں چھپا ہوا تھا، یا آسمان کے کسی کونے میں لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ تھا. چھوٹا سا عمل، چھوٹا سا گناہ رائی کے دانے کے برابر، اور وہ بھی زمین میں کہیں چھپا ہو یا آسمان میں کہیں لوگوں کی نظر سے پوشیدہ ہو. حضرت لقمان کہتے ہیں اپنے بیٹے سے یاد رکھ، لوگوں کی نظروں سے وہ چھپ سکتا ہے تیرا چھوٹا سا عمل، لیکن کل قیامت کے دن تیرا رب تیرے اس چھوٹے سے عمل کو بھی تیرے سامنے پیش کر دے گا. اللہ کی نظروں سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. اس لیے حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ خدا تیرے سامنے تیرے چھوٹے سے عمل کو پیش کرے گا. اس لیے جب آنکھ سے کوئی چیز دیکھ تو یہ سوچ کے دیکھ کہ کل مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا. کان سے کچھ سن تو یہ سوچ کے سن کل اس کا جواب دینا پڑے گا. زبان سے کچھ بول تو یہ سوچ کے بول کہ کل اس کا جواب دینا پڑے گا. جب تیرے دل میں کسی گناہ کا جذبہ پیدا ہو تو یہ سوچ لے کہ جو گناہ میں کروں گا کل میرا رب میرے سامنے اس کو پیش کر دے گا. اگر انسان اس حقیقت کو دل میں بٹھا لے کہ جو میں کروں گا خدا اسے پیش کر دے گا، تو کبھی اس کی ہمت نہیں ہوگی گناہ کرنے کی. اور حقیقت یہ ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے اس لیے کہ وہ حساب و کتاب کو بھول جاتا ہے. انسان گناہ کرتا ہے اس لیے کہ وہ خدا کے سامنے کھڑے ہونے کو بھلا دیتا ہے. حضرت لقمان کہتے ہیں اپنے بیٹے سے کہ اے میرے بیٹے ہمیشہ یاد رکھ کہ تیرا چھوٹا سا عمل بھی تیرے رب کی نظروں سے چھپا ہوا نہیں ہے، تیرا خدا تیرے اس عمل کو پیش کر دے. چنانچہ قرآن کریم کی دوسری آیت میں اللہ رب العزت اس کو پھر کہتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. اللہ رب العزت کہتا ہے ہم میدان محشر میں ترازو لے کے بیٹھیں گے اور ہر ایک کے عمل کو وزن کریں گے. اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کیا ہے اتینا بہا، ہم اس کو وہاں پیش کر دیں گے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، حضرت لقمان گویا اپنے بیٹے سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہر گناہ سے بچ، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو چاہے بڑا گناہ ہو، کیونکہ جو بھی گناہ کرے گا تیرا خدا تیرے سامنے اس گناہ کو پیش کر دے گا. اور ہمیشہ اپنے دل میں یہ رکھ کہ میں دنیا میں جو کروں گا مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا. میرے دوستوں، حضرت لقمان کی یہ بات صرف عوام کے لیے نہیں ہے، قرآن کی یہ تعلیمات صرف جاہلوں کے لیے نہیں ہے، قرآن کی یہ تعلیمات سب سے پہلے علماء کے لیے. اہل علم اس کے سب سے پہلے مخاطب ہیں. اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم گناہوں سے کتنا بچتے ہیں.
میرے دوستوں اور ساتھیوں، گناہوں سے بچو کیونکہ کل حساب ہوگا، اور جب حساب ہوگا تو بھاگنے کے سارے راستے بند ہو جائیں گے۔ اور جو شخص حساب کے ڈر سے گناہوں سے بچے گا، رب ذوالجلال اس کو میدان محشر کی ناکامیوں اور ذلتوں سے محفوظ فرمائے گا۔ تو اللہ سے ڈر کر کے یہاں گناہ چھوڑ، رب ذوالجلال میدان محشر میں تجھے عزت دے گا، کامیابی عطا فرمائے گا، وہاں کی پریشانیوں سے تیری حفاظت فرمائے گا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ایک جگہ میدان محشر کا نقشہ کھینچتا ہے اور فرماتا ہے کہ میدان محشر میں کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور کچھ بدنصیب وہ ہوں گے جن کا نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا۔ جن کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں مل گیا وہ خوشی سے جھوم اٹھیں گے، ہر ایک کے پاس جائیں گے اور کیا کہیں گے؟ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ اللہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا، جس کو سیدھے ہاتھ میں مل گیا وہ خوش ہوگا، ہر ایک کے پاس جائے گا اور کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، لو دیکھو میرا نام اعمال پڑھو، میرے رب نے میرے گناہوں کو معاف کر کے میری مغفرت کا فیصلہ کر دیا۔ پھر وہ ایک تقریر کرے گا، اللہ اس کی تقریر کا ایک جملہ نقل کرتا ہے، نام اعمال سیدھے ہاتھ میں مجھے ملا ہے، اے لوگوں تمہیں پتا ہے کہ یہ سیدھے ہاتھ میں کیوں ملا ہے؟ وہ ایک تقریر کرے گا، خدا اس کے اس جملے کو نقل کرتا ہے، وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کہ آج نام اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں ملا ہے۔ اس کی وجہ جانتے ہو کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے دنیا کی زندگی اس یقین کے ساتھ گزاری تھی کہ میں جو کچھ یہاں کروں گا کل مجھے اس کا حساب دینا ہی پڑے گا۔ تیرے دل میں حساب کا یقین بیٹھے گا تو خدا تجھے دنیا اور آخرت کی ذلتوں اور ناکامیوں سے محفوظ کرے گا اور تیرا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا فرمائے گا۔ اور اگر حساب و کتاب کو بھول گیا اور جانوروں جیسی زندگی گزاری، کافروں جیسی، اللہ کے دشمنوں جیسی زندگی گزاری تو ہوگا کیا؟ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ۔ فرماتے کچھ بدنصیب وہ ہوں گے جن کا نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا، اور جس کو الٹے ہاتھ میں مل گیا وہ کسی کو دکھائے گا نہیں، وہ تو فیل ہو گیا۔ فیل ہونے والا اپنا رزلٹ کسی کو دکھاتا نہیں، وہ بھی کسی کو نہیں دکھائے گا، لیکن وہ ایک جملہ کہے گا، قرآن اس کے جملے کو نقل کرتا ہے۔ وہ کیا کہے گا؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ یہ کہے گا لوگوں سے کہ لوگوں دیکھو الٹے ہاتھ میں مجھے نام اعمال ملا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے اپنے کیے کا حساب بھی دینا پڑے گا، اس لیے آج نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملا ہے۔ میرے دوستو، حضرت لقمان کی یہ پہلی نصیحت ہے، آؤ ہم دل و دماغ میں بٹھائیں کہ ہم جو یہاں کریں گے ہمیں بدلہ ملے گا اور خدا ہم سے حساب لے گا، اس لیے طے کرو کہ ہم نیکیوں کو انجام دیں گے انشاءاللہ، اور ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ کل حساب ہوگا تو گناہوں پر پکڑ ہوگی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، 4 نصیحتیں کی تھیں، یہ پہلی نصیحت ہے۔ دوسری نصیحت حضرت لقمان کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر،
دوسری نصیحت فرماتے ہیں اے میرے بیٹے میری دوسری نصیحت یاد رکھ، اور وہ یہ ہے کہ جب تک تیرے جسم میں جان اور بدن میں روح رہے اس وقت تک روز آنا 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھتا رہے۔ تو نماز پابندی سے پڑھے گا تو رب ذوالجلال دنیا اور آخرت دونوں جہان میں تیری حفاظت فرمائے گا، اور اگر تو نے نماز کے ساتھ کھلواڑ کیا تو خدا کی رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ آج بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن گنڈے دار پڑھتے ہیں، کبھی 3 پڑھ لی 2 چھوڑ دی، کبھی 2 پڑھ لی 3 چھوڑ دی، کبھی جمعے کی پڑھ لی بقیہ چھوڑ دی۔ یاد رکھو جس نے 2 پڑھی 3 چھوڑی، یا 3 پڑھی 2 چھوڑی، یا صرف جمعے کی پڑھی بقیہ سب چھوڑ دی، تو وہ اپنے من کی نماز پڑھتا ہے، خدا کے حکم کو زندہ نہیں کرتا۔ تیرا من چاہتا ہے تو نماز پڑھ لیتا ہے، تیرا من نہیں چاہتا نہیں پڑھتا۔ ایسی نماز تیرے منہ پر مار دی جائے گی، وہ قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچے گی۔ یہ طے کرو کہ ہم روزانہ پڑھیں گے اور 5 نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے۔ بہت سے جوان ایسے ہیں جو فجر میں سوتے رہتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عصر اور مغرب نہیں پڑھتے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز پابندی سے ادا کر۔ اللہ رب العزت پوری امت کو نماز کا پابند بنا دے۔ میرے دوستو تیسری نصیحت فرماتے ہیں یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف۔ میری اس تیسری نصیحت کو یاد رکھ کہ اللہ کی جو باتیں، نبی کا جو فرمان، دین کی جو باتیں تجھے معلوم ہوں تو ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کر۔ بھلائی کی باتیں دوسرے کو بتا، کیونکہ تو نے اگر بتایا 10 آدمیوں کو اور ان میں سے 3 آدمیوں نے بھی عمل کر لیا تو جو ثواب عمل کرنے والوں کو ملے گا اللہ اس کے برابر ثواب تجھ کو بھی عطا فرمائے گا۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، بھلائی کو عام کرو، اچھی باتیں دوسروں کو بتاؤ۔ میرے دوستو یہی وہ چیز ہے جس نے ہمارے بزرگوں کو اپنے گھروں میں بیٹھنے نہیں دیا۔ کہاں ہندوستان کا یوپی کا علاقہ اور کہاں بنگال کا سلٹ، حضرت مدنی رحمہ اللہ وہاں سے بلکہ کہو مدینہ المنورہ سے چل کے سلٹ آئے اور یہاں گاؤں گاؤں جا کے دین پھیلایا۔ کیوں؟ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، کہ بھلائی کی باتیں ہر ایک تک پہنچاؤ۔ یہ ایک مسلمان کا فریضہ ہے اور علماء کے اوپر یہ ذمہ داری دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ دوستوں اور ساتھیوں، تم اپنے کاروبار کے لیے دن بھر دھکے کھاتے ہو، کوشش کرتے ہو، محنت کرتے ہو، کرو، کوئی منع نہیں کرتا۔ رزق حلال کا کمانا فریضۃ بعد الفریضہ کہا گیا، لیکن تھوڑا وقت دین کے لیے بھی نکالو، دین کی باتیں دوسروں تک پہنچاؤ، جماعت میں لگ کے پہنچاؤ یا اپنے رشتہ داروں اور اپنے خاندان والوں تک جا کر کے پہنچاؤ، مگر دین کی باتیں پہنچانے کے لیے بھی تھوڑا سا ٹائم نکالو۔ اور چوتھی اور آخری نصیحت جو سب سے زیادہ اہم ہے اور آج علماء نے بھی اور عوام نے بھی سب نے چھوڑ دیا ہے، فرماتے ہیں یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر۔ اے میرے بیٹے میری چوتھی نصیحت یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھ کہ جب تیرے سامنے خدا کا کوئی حکم ٹوٹے اور کوئی گناہ ہو
تو خاموش ہو کر کے گزرنا مت، بلکہ گناہ کرنے والے کو گناہ سے روکنے کی کوشش کرنا، کیونکہ گناہ دیکھ کر کے چپ چاپ گزرنے والا بھی در حقیقت گناہ کرنے والے کے ساتھ شریک مانا جائے گا، اور خدا کے ہاں گناہ کرنا جیسا جرم ہے، اسی طرح گناہ سے نہ روکنا بھی ایک جرم اور گناہ ہے۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، گناہ کوئی آدمی کر رہا ہے، ہم طاقت رکھتے ہیں اس کو روکنے کی، اگر ہم ہاتھ سے روک سکتے ہیں ہاتھ سے روکیں، اگر ہم ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے اس کو برا کہہ سکتے ہیں، زبان سے برا کہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اتنے کمزور ہو کہ نہ ہاتھ سے روک سکتے ہو نہ زبان سے، تو کم سے کم اپنے دل میں یہ ارادہ کر لو کہ اے اللہ یہ برائی ہے، جب مجھے طاقت ملے گی تو میں اس برائی کو مٹا کر کے دم لوں گا۔ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ۔ لوگ اچھائی کو پھیلانے کا کام کرتے ہیں لیکن برائی سے نہیں روکتے، اور مولوی لوگ بھی نہیں روکتے آج کل۔ کیوں نہیں روکتے؟ کہ صاحب کوئی برائی کر رہا ہے، اگر اس سے روکیں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ اور خاص طور پر پیسے والے گناہ کرتے ہیں اور علماء تماشا دیکھتے ہیں، کیوں؟ ڈرتے ہیں کہ اگر اسے روکیں گے تو مدرسے کا چندہ بند ہو جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ مدرسہ یہ پیسے والے نہیں چلاتے، مدرسہ تو اللہ چلاتا ہے۔ اس لیے حق بات کہو، پیار سے کہو، محبت سے کہو، اس کی عزت کا خیال رکھ کے کہو، مگر کہو فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون ہیں، اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ نیک یہ دو بندے تھے، اور سب سے زیادہ گناہگار فرعون تھا جو خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا۔ اللہ اپنے مقرب نبیوں سے کہتا ہے فرعون کے پاس جائیے، اسے دعوت دیجئے دین کی، لیکن کیا کہتا ہے؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا۔ بات کہیے مگر نرمی سے کہیے گا۔ آپ کسی کو بھی نرمی سے دین کی طرف بلا سکتے ہیں۔ جب فرعون سے بھی بات کرنے کے لیے اللہ نے نرمی کا حکم دیا ہے تو ہمیں ہر موقع پر اس کا خیال رکھنا چاہیے، مگر دین کی طرف بلانے اور نہیں عن المنکر کرنا یہ ہمارا اور آپ کا فرض ہے۔ اگر نہیں کرو گے تو گناہ بڑھیں گے، اور جس طرح گناہگار خدا کے عذاب کا شکار ہوگا، اسی طرح نہیں عن المنکر نہ کرنے والے بھی خدا کے عذاب کا شکار ہوں۔ چنانچہ ایک واقعہ سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، بنو اسرائیل دریا کے کنارے آباد رہنے والی ایک قوم تھی، اور ان کا کام تھا مچھلیوں کو شکار کرنا۔ مچھلی کھاتے تھے، اسے بیچتے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر سنیچر کے دن شکار کو حرام کر دیا، کہ سنیچر کا دن عبادت کا دن ہے، اس دن شکار مت کرو۔ تو بنو اسرائیل میں 3 گروپ ہو گئے۔ ایک گروپ وہ جس نے شکار بند کر دیا، لیکن سنیچر کے دن وہ اپنے گھروں سے نکلتے نہیں تھے، پورے دن گھر میں بیٹھے رہتے تھے۔ دوسرا گروپ جس نے اللہ کا اس حکم کو سنا اور بھول گئے اور سنیچر کے دن کھلے عام شکار کرتے تھے۔ تیسرا گروپ جو اللہ کے اس حکم کو سن کر کے شکار سے رک گیا، مگر گھر میں نہیں بیٹھتے تھے، گھر سے نکلتے تھے اور شکار کرنے والوں کو، حرام کام کرنے والوں کو روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ 3 گروپ ہو گئے۔ جو لوگ شکار نہیں کرتے تھے، اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے تھے، ان لوگوں نے ان سے کہا جو گناہ اور شکار کرنے والوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے کہنے لگے میاں ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، تم بھی اپنے گھر میں بیٹھو، کیوں نہیں کرتے ہو؟ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ کہنے لگے کہ میاں تم بھی گھر میں بیٹھو، تم ان کو واعظ و نصیحت کیوں کرتے ہو؟
خدا کا عذاب آئے گا، یہ سب ہلاک ہو جائیں گے، ہم بھی بچیں گے، تم بھی بچیں گے، کیا ضرورت ہے ان کے پیچھے پڑے رہنے کی؟ یعنی نہیں عن المنکر سے ان کو روکا۔ تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون، ہم ان کو روک رہے ہیں اس لیے کہ کل اپنے رب کے سامنے یہ عذر پیش کر سکیں کہ اے اللہ، ہم نے نہیں عن المنکر کے فریضے کو انجام دیا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے، یہ چھوڑ دے۔ نہیں عن المنکر کرو، اور اگر نہیں کرو گے تو ہوگا کیا؟ قرآن کہتا ہے گناہ کرنے والے گناہ کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے حتیٰ کہ خدا کا عذاب نازل ہوا۔ عذاب جب نازل ہوا تو کون بچا، کون ہلاک ہوا؟ اللہ کہتا ہے صرف ہم نے اس گروہ کو بچا لیا جو گناہوں سے روکنے کا کام کرتا تھا، اور بقیہ سب کو ہلاک کر دیا۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اللہ کہتا ہے جب وہ لوگ ہمارے حکم کو بھول گئے اور گناہ کھلے عام ہونے لگا تو انجینا الذین ینہون عن السوء، تو ہم نے نجات دے دی، بچا لیا ان لوگوں کو جو گناہوں سے روکنے کا کام کرتے تھے، اور بقیہ سب کو گناہوں میں پیس کر کے، عذاب میں پیس کر کے رکھ دیا، ختم کر دیا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اور خاص طور پر علماء کا یہ مرتبہ ہے کہ وہ نہیں عن المنکر کا کام کریں، کسی کی پرواہ نہ کریں، کسی کو اچھا لگے برا لگے، کوئی آپ کا ساتھ دے یا نہ دے، آپ کا رب آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ نہیں عن المنکر کے فریضے کو انجام دو، ہاں حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ پورا رکوع ہے جس میں مختلف نصیحتیں ہیں، اس میں سے یہ 4 نصیحتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ سب سے پہلی نصیحت کہ ہمیشہ دل میں یہ بات رکھو کہ میں جو کچھ بھی دنیا میں کروں گا کل مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ دوسری نصیحت کہ روز آنا 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھو۔ تیسری نصیحت کہ جو بھلائی کی بات، دین کی بات تم جانتے ہو وہ دوسروں تک پہنچاؤ۔ چوتھی نصیحت کہ اگر تمہارے سامنے کوئی گناہ ہو تو اس کو روکنے اور مٹانے کی کوشش کرو، اور اللہ آگے کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے گناہ کو مٹانے کی شکل میں تمہیں دھکے بھی مل سکتے ہیں، گالیاں بھی مل سکتی ہیں، تمہارا ٹکراؤ بھی ہو سکتا ہے، فکر مت کرنا، پلٹ کے بدلہ مت لینا۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اس راہ پر چلو اور جو دشواریاں آئیں اس پر صبر کرو، خدا تمہیں بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔